کم سے کم 2 معیارات کو پروردگار عالم نے سربراہوں کے لیے قرار دیا ہے. سب سے پہلا معیار لا ینال عہد الظالمین. سب سے پہلا معیار اللہ کا یہ منصب، حق کا عنوان، حق کی شناخت، حق کا تعارف یہ ہے کہ وہ صاحب کردار ہو. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حق کا ایک معیار، حق کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ جو حق کہلائے، جو حق کا عنوان پائے، اس کے لیے یہ بات بہت روشن ہے کہ وہ صاحب کردار ہو. صاحب کردار ہونے کا ایک اور نام بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے وہ عادل ہو. میں بات نیچے سے شروع کر رہا ہوں بھائی، یعنی کم سے کم حق کا معیار ہمارے درمیان بھی تو کسوٹی یہی ہے نا جی. عادل ہو، عادل ہونا ضروری ہے. اور عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اسے کہتے ہیں جو جس چیز کی جو جگہ ہو، جس چیز کا جو مقام ہو، جس شے کا جو مقام ہو، جس فرد کا جو مقام ہو، جس بھی چیز کا جو مقام ہو، وہ اس مقام پر اسے رکھتا ہو. یہ عدل کی تعریف کر رہا ہوں. اور عربی میں اس تعریف کو کہا گیا وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھنا. اب یہاں شے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شے سے مراد یہ مائک رکھنے کی یہ جگہ ہے تخت کے ساتھ اور ممبر کے ساتھ. اسے اگر فرض کریں وضو خانے میں جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا نا. اس کی جگہ یہ ہے کہ اس کو یہاں ممبر کے ساتھ رکھا جائے، یہ تخت کے ساتھ رکھا جائے. تو ہمارے یہاں کثرت سے کہتے ہیں تخت کے ساتھ، تخت کے ساتھ رکھا جائے. تو یہ اس کے لیے یہ عدل ہوگا اس کے حوالے سے. مگر یہ شے ممبر کہاں رکھا جائے گا؟ ممبر یہاں رکھا جائے گا. ممبر کہیں مین گیٹ کے اوپر تو جا کے نہیں رکھا جائے گا، اس کی جگہ نہیں ہے. وہ جوتیاں باہر اتاری جائیں گی، امام بارگاہ میں تو نہیں لائی جائیں گی. ٹھیک ہے. امامہ، ٹوپی، صافہ سر پہ رکھا جائے گا. ہر شے. اب یہ ساری چیزیں جو بے جان چیزوں کو ہم کہتے ہیں شے، لیکن یہاں شے سے مراد بے جان چیزوں میں ہی محدود ہو جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں ہر شے یعنی ہر چیز، یعنی ہر وجود. جی ہر وجود. ممبر پہ کون بیٹھے گا بھائی؟ جسے بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آتی ہو وہ، یا جو کوئی قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی کچھ صلاحیت تو رکھتا ہو. جی ممبر پہ کسی کو بٹھایا جائے گا؟ تو یہ یہاں بٹھانا، وہاں اٹھانا، وہاں ہٹا دینا، وہاں جو ہے وہ منع کر دینا اور وہاں اجازت دے دینا، یہ ساری چیزیں وہ عدل کی تعریف میں آئیں گی. وضع الشیء علی محلہ. عدل. کہاں کیا بات کرنی ہے، کہاں کیا بات نہیں کرنی، کہاں کسے کیا کہنا ہے، کہاں کس کے لیے کھڑا ہونا ہے، کہاں کس کے لیے کھڑا نہیں ہونا. جی سرکار ہر ایک کے لیے تو نہیں کھڑے ہوتے تھے. جی یہ ضمناً بات آئی ہے. تو ہر شے کو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا جائے، رکھ دیا جائے، اسے عدل کہا جاتا ہے. معصوم تو 14 ہی ہیں، ایسا ہی ہے نہیں؟ مصطلح معصوم تو 14 ہی ہیں، یا عصمت کبریٰ پہ فائز ہستیاں تو صرف 14 ہیں. معصومین مانا کہ انبیاء بھی سارے معصوم ہیں، فرشتے بھی سارے معصوم ہیں. پھر ہم 14 ہی کیوں کہتے ہیں؟ ہم 14 اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے بڑا معصوم کوئی نہیں ہے. عصمت کے درجات میں، کیفیات میں، عصمت کی شدت میں، عصمت کی گہرائی میں، عصمت کے وزن میں ان 14 سے زیادہ کوئی وزنی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 14 معصوم ہیں. ورنہ جیسے میں نے عرض کیا فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی سارے معصوم ہیں. تو عدل. اور پھر ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جائے گا. توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی؟ یہ عدل کو پہچاننے کے لیے عدل کی جو ضد ہے اس پر تبصرہ کیے بغیر عدل سمجھ میں نہیں آئے گا. عدل کی ضد ہے ظلم. ظلم. بس ہر وہ کام جو نہ درست کیا جائے، یعنی عدل کا عنوان نہ پائے، وہ خود بخود ظلم ہو جائے گا. مثلا آپ یہ جو میں نے مثالیں دیں، اگر وہ کام انجام دیا جائے تو یہ ظلم کہلائے گا. یہ مائک اگر وضو خانے میں جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. جی وہ جوتیاں اگر امام بارگاہ میں لے آئیں تو یہ ظلم ہوگا. یہ ممبر اگر دروازے پہ لے جا کے رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہو جائے گا. اور اس کو اپنی جگہ رکھ دیں تو یہی عدل ہو جائے گا. تو عزیزو، عدل. اچھا یہ بھی ضمناً بات ہو جائے کہ عدل کا نام اور عنوان
اور مساوات کا عنوان، یہ دو علیحدہ چیزیں. اور قسط کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، وَاقْسِطُوا ان اللہ یحب المقسطین، یہ قسط اور عدل کا بھی ایک فرق ہے اور مساوات کا بھی ایک علیحدہ مفہوم ہے. اور ہم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یعنی آپ، میں، ہم عدل اور قسط سے بھی زیادہ گہرائی کی طرف سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جسے کہتے ہیں مواسات. عدل، مساوات اور مواسات، میم واو الف سین الف تے، مواسات. برا نہیں ہے کہ ان مفاہیم سے، یہ مفاہیم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بچہ میرا آشنا ہو جائے. عدل کی تو یہ تعریف ہو گئی، اور ظلم عدل کے ضد کی وجہ سے سمجھ میں آئے گا، اور ظلم کے اسباب بھی ہیں، وہ بھی یہیں کی گفتگو ہے. لیکن مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ کہ سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھا جائے. اگر عدل اس کو نہیں مانتا، عدل کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں، جس کا جتنا جیسا مقام بنتا ہے ایسا اسے مقام دیا جائے، یہ ہے عدل. اور سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے، یہ ہے مساوات. اسلام دین عدل ہے؟ ہاں ہے. اسلام دین مساوات ہے؟ ہاں ہے. مگر اسلام تو ایک اور کلاس کو دینا چاہتا ہے، اور وہ ہے دین مواسات. یعنی سب سے خوبصورت اگر منظر بنے گا نا میرے عزیزو، آپ کا ممنون ہوں کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، سب سے خوبصورت منظر اگر بنے گا تو وہ مواسات کا منظر بنے گا. البتہ یاد رہے کہ عدل اور مساوات میں کہیں کہیں زور زبردستی چلتی ہے، لیکن مواسات میں زور زبردستی نہیں ہے، اختیار ہے، انتخاب ہے، پسند ہے، دل سے چاہنا ہے. مساوات سب برابر ہیں. اچھا، مواسات کیا ہے؟ مواسات اپنے آپ کو کسی اور پر قربان کر دینا، یہ جان کے کہ یہ حق میرا بھی تھا اور یہ حق اس کا بھی ہے، مگر میں اپنے حق سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور اپنا حق بھی کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں. یہ گھرانہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے. مثال دیتا ہوں. مساوات دو بھوکوں میں دو روٹیوں کو برابر تقسیم کرنے کا کہے گا. دو بھوکے ہیں اور دو ہی روٹیاں ہیں. مساوات والے کہیں گے ایک روٹی اسے کھلا دو اور ایک روٹی اسے کھلا دو. لیکن عزیزان گرامی، مواسات والے یہ نہیں کہیں گے. مواسات والے یہ کہیں گے خود بھوکے رہو، دوسرے کو پیٹ بھرنے کھانے دو. لہذا اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے، لہذا مولا عباس کے القاب میں ایک لقب ہے ایھا المواسی. سلام ہو اس ابو الفضل عباس پر جس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پہ قربان کر دیا. جی، مواسی حضرت عباس کے القاب میں ایک لقب ہے. پانی پینا جائز تھا مگر حسین پیاسے. جی، پانی جب مل گیا پینا جائز تھا شرعی طور پر، مگر کیسے پی لیں؟ اس لیے کہ بھائی پیاسا ہے، بچیاں پیاسی ہیں. پیاسے لوٹنا ہی یہ مساوات نہیں ہے، مواسات ہے. اپنے آپ کو قربان کر دو. عدل، عزیزان گرامی، سب سے پسندیدہ ترین مضمون اگر حق کا اگر پسندیدہ ترین مضمون کوئی تلاش کرنا ہو تو وہ حق کا پسندیدہ ترین مضمون ہے عدل. مولا علی علیہ السلام کے جو پسندیدہ مضامین تھے، ہمارے یہاں پہلے کہا جاتا تھا کہ صاحب فلاں خطیب کا قبضے کا مضمون فلاں ہے اور فلاں خطیب کا قبضے کا مضمون فلاں ہے. اظہر حسن زیدی صاحب مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، ان کے قبضے کا مضمون مباہلہ ہے. حافظ بشیر صاحب جو ہے وہ معراج بہت اچھی پڑھتے ہیں. لوگ فرمائش کر کے کہتے تھے جی معراج سنائیے گا. اور فلاں شاعر جو ہے فلاں کلام بہت اچھا کہتے ہیں، فلاں موضوع پہ اچھا لکھتے ہیں. علامہ مجلسی کا جو قبضے کا مضمون ہے وہ علوم حدیث ہیں، حدیث. علامہ محمد حسین طباطبائی جس علم پر قبضہ رکھتے ہیں، دسترسی رکھتے ہیں، وہ مثلا فلسفہ ہے. صحیح ہے. مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اگر میں کہوں مولا آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے جس پہ علی سر چڑھ کر بولتے ہیں، ان مضامین میں جو مولا علی کے پسندیدہ ترین مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے عدل.
علی مولا چاہتے ہیں یہ ہے کہ عدل معاشرے میں حاکم اور نافذ ہو، انصاف معاشرے میں حاکم اور نافذ ہو، اور جو لوگ ظلم کی بنیاد پر، زیادتی کی بنیاد پر، روب اور دھوس کی بنیاد پر معاشرے میں جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو رکھنا چاہتے ہیں، عدل نے، حق نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان کی پیروی نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو مٹا دے گا، وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گا، مگر ان کی پیروی نہیں کرے گا۔ حق کا یہی طریقہ ہے۔